واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرمانبرداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سخت بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل علیہ السلام، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، یہ سواری ایسی سواری آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوارت تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام باندی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دھولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا جبریل قبل قدمیاں، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کنتی تھی، ٹانگیں سب زمرد، دو مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بیشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب اویزاں تھے۔
اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گردنواں کو ہم نے بابرکت دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوروں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: حضور، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔
सिदरा वो मुकाम है जहां मखलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, उनके दीदार की हमें इजाजत अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांक लिया। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला की अनवार और तजलियात मेरे पैरों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और अजमत का अंदाजा लगाइए कि जहां शहबाज सदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज शुरू होती है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुल सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को छोड़कर तन्हा अनवार तजलियात के मनाज़र तय करते गए। मवाहिबुल दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर उस जलवा हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आलम मकान के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुंचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में यूं बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हो गया। फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कमानों की मिकदार फासला रह गया, या इससे भी कम। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब से मुशर्रफ हुए, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने कुर्ब से नवाजा। जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुंचे तो इरशाद फरमाया, बस उस खास मकाम मुकर्रब व विसाल पर उस अल्लाह ने अपने अहद महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। यह सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाना आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को कुदरत की निशानी दिखाने के लिए बुलवाया तो इसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, उस रब्बे कायनात ने इस कारखाने आलम को एकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चीजों के जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहर्रक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था वो सोता रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। गर्ज ये कि जमाने की हरकत बंद हो गई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात एक तवील सफर करके जमीन पर तशरीफ लाए तो कारखाने आलम अल्लाह के हुक्म से फिर चलने लगा। हर शय असरेनो मराइल को तय करने लगी। चांद सूरज अपनी मनाजिल तय करने लगे, हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लगे। गर्ज ये कि जो चीजें सुकून में आ गई थी वो दोबारा हरकत करने लगी। बिस्तर मुबारक की हरारत अपने दर्जात तय करने लगी। हुजरे मुबारक की जंजीर हिलने लगी। कायनात में ना कोई तगय्युर आया और ना ही किसी को एहसास तक हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना और उसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा,
اے ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی دوبارہ آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلافت عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔